السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء کے دن کا روزہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کو پچھلے سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دے گا۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ برادران اسلام اور خواتین، یوں تو اس دھرتی پر روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے، لیکن ان واقعات میں چند ہی ایسے واقعات ہوتے ہیں جنہیں تاریخ اپنے سینے میں محفوظ کر لیتی ہے اور ہر زمانے کے لوگ اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ان واقعات میں ایک واقعہ وہ ہے جس کا تعلق محرم کی 10ویں تاریخ سے ہے اور جسے عاشوراء کہا جاتا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ جسے عاشوراء کہا جاتا ہے، در حقیقت یہ وہ دن ہے جو حق و باطل کی کشمکش میں غلبہ حق کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جو ہر سال ساری دنیا کو یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ اس دن میں جو واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ سچا معبود کون ہے اور جھوٹا معبود کون ہے۔ سچے اور جھوٹے معبود کے درمیان پہچان کیا ہے، اس کا سبق عاشوراء کے دن غور و فکر کرنے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو دیکھتے تھے کہ مشرکین عاشوراء کے دن یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرکین کے اقتداء میں روزہ رکھتے تھے، کیونکہ اچھی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے ہجرت کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں دیکھا کہ یہود بھی اس روز روزے سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا کہ ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ کیا دن ہے جس روز تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا هذا يوم عظیم، یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ انزل اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو نجات دی۔ غرق فرعون وقومہ، فرعون اور اس کی قوم کو ڈبویا۔ فصامہ موسیٰ شکراً، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن بطور شکر روزہ رکھا۔ وَنَحْنُ نَصُومُهُ، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس دن کا روزہ رکھے۔ اس حدیث سے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، یہ بات واضح ہوئی کہ عاشوراء کا جو روزہ ہے، در حقیقت اس کے پیچھے جو واقعہ ہے اس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل سے ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس عاشورے کو
ایک اور ایسے واقعے سے جوڑ دیا گیا جس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صوم عاشورہ کے تقریباً 40 سال بعد کا ہے. یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اس دن کو جوڑ دیا گیا ہے. اور لوگ عام طور سے سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کی جو فضیلت ہے، عاشورہ کا جو روزہ ہے، اس کا تعلق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاشورہ کے روزے کا حکم دیا، اس وقت ان کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی. اور جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، تو یہ واقعہ بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے حکم سے 40 سال بعد کا واقعہ ہے، بلکہ اس سے زیادہ کا واقعہ ہے. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضرورت ہے اس بات کو کہ حقائق کو سمجھا جائے. تو عاشورہ کے دن، جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث سنی، عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ اس لیے دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس روز بطور تشکر روزہ رکھا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس روز بطور تشکر اس لیے روزہ رکھا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس روز موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکروں سے نجات دی تھی. واقعہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے فرعون کی جانب موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں پیش کی، دعوت حق پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پیش کیا. لیکن بجائے اس کے کہ فرعون حق کو قبول کرتا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرتا، توحید کو اپناتا، تو اس نے سرکشی اور تمرد کا اظہار کیا، بلکہ اس کے درباریوں نے بھی اس کا ساتھ دیا. اور اس طریقے سے اللہ عز و جل نے اس واقعے کی جانب اشارہ کرتے فرمایا وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك، کیا آپ موسیٰ کو اور موسیٰ کی قوم کو زمین میں فساد مچاتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو فرعون نے اس پر انتہائی تمرد اور سرکشی کے ساتھ کہا تھا سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور ہم ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑیں گے تاکہ وہ ہمارے کام آئے اور ہم تو ان پر غالب ہیں. اس طرح سے فرعون نے ہر قسم کا ظلم بنو اسرائیل پہ روا رکھا، ان کے شیر خوار بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور اس طریقے سے ان کی لڑکیوں کو اس لیے چھوڑتا تھا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی خدمت کر سکیں اور ان کے کام آ سکیں، اور جو چاہے وہ کرتا تھا، لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا. کبھی اس نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کبھی اس نے کہا ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی اور کو معبود نہیں جانتا. اور کبھی اس نے یہ بھی کہا اپنے وزیر حامان سے اے حامان ایک سیڑھی بناؤ تاکہ میں اس سیڑھی پہ چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب ہے یا کہ رب نہیں ہے. لیکن اللہ عز و جل نے اس سے فرعون کو یوں تباہ و برباد کیا کہ جس دریا کے پانی کو وہ اپنے محل کے نیچے سے گزار رہا تھا، اسی دریا میں اللہ تعالیٰ نے اسے ڈبو دیا. جب فرعون پر حجت پوری ہو گئی، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم بنو اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل پڑے. یہاں تک کہ جب مصر کے حدود کو عبور کر رہے تھے تو سامنے دریا تھی اور وہ دریا موجیں مار رہی تھی. پیچھے پلٹے تو دیکھا کہ فرعون اپنے لشکروں سمیت آ رہا ہے. اس موقع سے اللہ عز و جل نے فرمایا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہ ایسے موقع پر موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا
अब तो हम पकड़ लिए गए, सामने दरिया है, पीछे फिरौन और उसका लश्कर है। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने कामिल तवक्कुल के साथ कहा, नहीं, इन्ना माई रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है, वो जल्द ही मुझे रास्ता बतलाएगा। वाकया यह है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसी दरिया में मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लिए खुश्क रास्ते बना दिए। मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल ने दरिया अबूर किया तो फिरौन ने अपने लश्करों से कहा, अगर ये लोग आज बच कर निकल जाते हैं तो कल हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, तो लिहाजा दरिया अबूर करके इनका खात्मा कर दिया जाए। जैसे ही ये दरिया में दाखिल हुए तो पानी को हुक्म दिया गया कि आपस में मिल जाए, और फिरौन और उसके लश्कर जो है दरिया के इन मौजों में डूबते रहे। तो ऐसे मौके पर फिरौन ने उस हकीकत का इकरार किया जिसका उसने जिंदगी भर इनकार कर रहा था। कहा, अब मैं हारून और मूसा के रब पे ईमान ला रहा हूँ। बाद आयात में उसने कहा, मैं उस माबूद पर ईमान लाता हूँ जिस पर बनु इसराइल का ईमान है। उससे कहा गया, अब तुम ईमान का इकरार करते हो जबकि तुमने इससे पहले कुफ्र किया था, नाफरमानी तुमने की थी। लेकिन याद रखो, हम तुम्हें निशान इबरत बना देंगे। और निशान इबरत इस तरीके से, फलियौम नुनज्जीका बिबदनिक, हम तुम्हें तुम्हारे बदन के साथ नजात देंगे, अरे तुम्हें डूबने नहीं देंगे, तुम्हारे लाश को दरिया से बाहर निकालेंगे और आने वालों के लिए तुम्हें निशान इबरत बना देंगे। इस तरीके से हर दौर में, हर जमाने में इस वाक़ये से दर्स लिया जाता है और इस वाक़ये से इबरत अख्ज़ की जाती है। इस वाक़ये में जब हम गौर करते हैं तो इस वाक़ये में सीखने की बहुत सारी बातें हैं। इन बातों में से पहली बात यह है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की तदबीर के सामने सारी की सारी साजिशें नाकाम हो जाती है। क्योंकि फिरौन को जब बताया गया था कि बनु इसराइल में एक लड़का ऐसे होने वाला है जिससे तुम्हारे मुल्क को खतरा है, तुम्हारी सल्तनत को खतरा है, तो उसने एक साजिश की और कहा, बनु इसराइल में जो भी लड़का पैदा होगा उसे कत्ल कर दिया जाए। इस तरीके से सैकड़ों हजारों लड़कों को उसने कत्ल किया। मगर जिस लड़के के हाथ में उसकी हुकूमत की तबाही थी, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसको इस अंदाज से बचाया कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के माँ की जानिब वही की उनके दिल में बात डाली, एक संदूक बनाओ, संदूक में बच्चे को रखो, संदूक को दरिया में डाल दो, और याद रखो हम इसको तुम्हारे जानिब लौटाने वाले हैं। इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम जो है देखते रहो संदूक कहाँ जा रहा है। यहाँ तक कि संदूक महल के पास से गुजर रहा था तो फिरौन और उसकी बीवी जो महल में बैठकर समुद्र दरियाओं का लुत्फ ले रहे थे, तो उन्होंने संदूक को देखा, कहा इसे बाहर निकाला जाए। देखा तो इसमें खूबसूरत सा हसीन और जमील मुस्कुराता हुआ लड़का है, तो दिल में उनकी मोहब्बत डाल दी गई और इस तरीके से महल में मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई। मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए मुल्क की सारी औरतों को बुलाया गया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वहर्रमना अलैहिल मराज़िअ, हमने दूध पिलाने वाली औरतों को उन पर हराम कर दिया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो महल में दाखिल हो गई थी, उन्होंने कहा कि मैं एक औरत को जानती हूँ जिसके दूध को हर बच्चा पीता है। इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम की माँ आई और जो है वो अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। तो इससे ये बात मालूम हुई कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की तदबीर के सामने सारे के सारे मकर, सारी की सारी साजिशें नाकाम हो जाती हैं। और जैसा कि कहा जाता है, अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। ये इस वाक़ये से एक पहला दर्स हमें मिलता है। इस वाक़ये से दूसरा अहम दर्स हमें मिलता है कि फिरौन और उसके दरबारियों ने बनु इसराइल को खत्म करना चाहा और इस तरीके से बनी इसराइल को
کو جو ہے زمین سے مٹانا چاہا، لیکن حق غالب ہو کر رہتا ہے۔ جب فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا تھا کہ ہم انہیں قتل کر دیں گے، ان کے لڑکوں کو، ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے، ہم تو ان پر غالب ہیں، تو ایسے موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، ان الارض للہ، زمین اللہ کے لیے ہے، یرثها من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، انجام متقیوں کے لیے ہے۔ تو فرعون جیسے کردار ہر زمانے میں آتے رہے، جو حق کو دبانے کی کوشش کی، اہل حق کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن عاشورہ کا یہ پیغام ہر دور میں ملتا رہا کہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے۔ تو گویا عاشورہ کا یہ دوسرا درس ہے کہ حق و باطل کی کشمکش میں غلبہ حق کے لیے ہوتا ہے، کامیابی حق کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا والعاقبۃ للمتقین، اور انجام متقیوں کے لیے ہے۔ عاشورہ میں تیسرا ایک درس ہے جو بڑا اہم ہے، وہ درس یہ ہے کہ عاشورہ کا دن چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ سچے اور معبود جھوٹے معبود کے پہچان کا دن ہے۔ یہی وہ دریا ہے جس کے پانی کو فرعون اپنے محل کے نیچے سے گزارا تھا اور محل میں بیٹھ کر دریا کا لطف اٹھاتا تھا، لیکن جب وقت آیا تو اسی دریا میں اللہ تعالیٰ نے اسے ڈبو دیا۔ گویا جس شخص کے پانی کے موجوں پر حکومت نہیں ہے، جو اپنے آپ کو پانی کے موجوں سے بچا نہیں سکے، تو وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے معبود مانا جائے، اسے رب مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ گویا معبود وہی ہے جس کی ساری کائنات پر حکومت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، سن لو، جیسا پیدا کرنا اللہ کے لیے ہے تو کائنات میں حکم بھی اللہ ہی کا چلتا ہے، بابرکت سے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں اللہ عز و جل نے جا بجا جھوٹے معبودوں کی بے بسی اور عاجزی کو ذکر کیا ہے، اور کہا کہ جو خود مردے ہیں، جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اس طریقے سے جو مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ مکھی چھین لے اسے واپس نہیں لا سکتے، تو یہ کیسے تمہارے معبود ہو سکتے ہیں، یہ کیسے تمہارے رب ہو سکتے ہیں۔ تو گویا یہاں اس یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ اللہ عز و جل ہی قادر مطلق ہے، کائنات میں حکم اسی کا ہی چلتا ہے، تو لہذا وہی تنہا معبود برحق ہے۔ تو کائنات میں اس کے علاوہ جن جن کی عبادت ہوتی ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، وہ سارے کے سارے جھوٹے معبود ہیں، کیونکہ جو بے بس ہیں، جو عاجز ہیں، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ فرعون جس نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جس نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی کو معبود نہیں جانتا، وہ اس قدر بے بس ہو گیا کہ پانی کے موجوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، بلکہ ڈوبتے وقت اس حقیقت کا اقرار کیا جس کا وہ زندگی بھر انکار کر رہا تھا۔ اس طرح سے عاشورہ کا دن یہ درس یاد دلاتا ہے کہ سچا معبود وہ ہے جس کی حکمرانی پوری کی پوری کائنات پر ہے، لیکن جو بے بس ہے، جو عاجز ہے، جو موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، تو وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل من علیہ فان، زمین پر جو بھی ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور بقا کسی کے لیے ہے تو اللہ عز و جل کے ذات کے لیے بقا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو جسے موت کے آغوش میں جانا ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے معبود مانا جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔ عاشورہ کے ان اہم دروس کے ساتھ
ایک اور درس جو ہمیں عاشورہ سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب تو ہم پکڑ لیے گئے، بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر کامل توکل کے ساتھ کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے جو جلد ہی مجھے راستہ بتلائے گا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان کے اندر اللہ پر ایسے ہی توکل ہو، ایسا ہی ایمان ہو اور یقین ہو۔ بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کے حکم سے نکلے ہیں تو اللہ پر توکل ہے، اللہ کوئی نہ کوئی راہ نکالے گا۔ ہوا یہی کہ اسی دریا میں ہی، دریا سے ہی ان کے لیے راستے بنا دیے گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وہ عاشورہ کا درس ہمیں اللہ پر توکل کا درس دیتا ہے کہ آج ہم نئے نئے مسائل سے گزر رہے ہیں، اور تو بظاہر حالات جو ہے مخالف نظر آتے ہیں، امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی ہے، لیکن مومن اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور کامل توکل رکھتا ہے کہ جس رب پر میرا ایمان ہے وہی رب میرے لیے راستہ نکالے گا۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، اگر تم اللہ پر ویسا ہی توکل کرو جیسا کہ توکل کرنا چاہیے وہ تمہیں روزی دے گا جیسا کہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ پرندے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں، تو یہ توکل چاہیے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے یہی کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ اور اس توکل کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی اور ٹھنڈک کا ذریعہ بن جائے۔ اور یہی وہ توکل تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر غار ثور میں چھپے ہوئے تھے، اپنے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کفار تلاش کرتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پریشانی لاحق ہوئی، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں کا کوئی اپنے پاؤں کو دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل توکل کے ساتھ کہا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ عز و جل ہے۔ اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے تم غمزدہ مت ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو یوم عاشورہ ہے اس میں بے شمار دروس ہیں، اور خاص طور سے آج کے تناظر میں ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ مایوس ہونے کے بجائے اپنے دین سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کریں، اپنے دین سے اپنے وابستگی کو مضبوط سے مضبوط تر کریں، اور ایک اللہ کے معبود برحق ہونے کا یقین کریں، اور بقیہ جو معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے انہیں جھوٹا اور باطل تصور کریں۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین پر کامل توکل کریں۔ بظاہر حالات سازگار نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات کو سازگار بناتا ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب اس دن کا روزہ رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، اور مدینے کے گلیوں میں ایک منادی کو پھیلا دیا
کہ جو آج کھایا نہیں ہے وہ روزہ رکھ لے، اور جو کھائے ہیں بقیہ دن نہ کھائے۔ تو اس طریقے سے عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، لیکن ہجرت کے دوسرے سال جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، جو چاہے عاشورہ کا روزہ چھوڑ دے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر عاشورہ کا روزہ رکھتے رہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ نہیں چھوڑا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عاشورہ کا روزہ سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن وفات سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہود بھی عاشورہ کے دن کی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم صرف روزہ رکھو۔ یعنی یہود اس روز اچھا کھانا پکاتے ہیں، یا کہ اپنے عورتوں کو بچیوں کو اچھا لباس پہناتے ہیں، تو آپ نے کہا تم صرف روزہ رکھو۔ لیکن پھر آپ نے بھی فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اس طریقے سے عاشورہ کا ایک تو یہ ہے کہ آپ 10 محرم کا روزہ رکھیں، اور دوسرا یہ ہے 9 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھیں گے۔ اگر آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو عاشورہ کا ثواب ملے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن اگر 10 کے ساتھ 9 کا بھی رکھتے ہیں تو یہود کی مخالفت کا ثواب بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں جا بجا حکم دیا گیا ہے، ہماری اپنی ایک شناخت، اپنی ایک پہچان ہے، ہمیں یہود کی موافقت سے بچنا چاہیے۔ گویا کل انشاءاللہ محرم کی 9ویں تاریخ ہے، جمعے کے دن، اور اس کے بعد ہفتے کے روز محرم کی 10ویں تاریخ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان دونوں دنوں میں روزہ رکھیں، یہود کی مخالفت کا ثواب بھی ملے اور ساتھ ساتھ عاشورہ کا ثواب بھی ہم ملے۔ اور اس کے ساتھ جو عاشورہ کے دروس ہیں، اسباق ہیں، ان دروس اور اسباق کو یاد کرتے ہوئے اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں دین کی سمجھ اور دین کا فہم عطا فرمائے، اور دین سے ہماری وابستگی اور تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرے، ہر قسم کے شرور سے اور فتنوں سے اپنی حفاظت میں اللہ عز و جل ہمیں رکھے، اور رب العالمین ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچائے، اور کفر و الحاد کا جو دورہ چل رہا ہے اس سے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا۔ آپ میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔ جی شیخ، دوسرا پہلے 9واں اور 10واں آپ سے کچھ آپ دوست۔ سے آپ سے گزارش ہے کہ پہلے سلام کرے پھر سوال پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بولیے۔ شیخ، جو 9واں اور 10ویں کے دن کا روزہ جو رکھتے اس کے ساتھ اگر 11 کا رکھے اور نہیں رکھے تو کچھ فرق پڑتا ہے شیخ اس میں ثواب میں؟ صحیح حدیث کے لحاظ سے دیکھیں 10 کا تو رکھنا ہے، عاشورہ کا ثواب کے لیے 10 کا رکھنا ہے، اور صحیح حدیث کی روشنی میں 10 کے ساتھ 9 کا ہے۔ مستند احمد کی روایت میں 11 کا بھی ذکر ہے، اور یہ روایت ہے اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھو، چونکہ مقصد اہل کتاب کی مخالفت ہے، اس لیے اہل علم نے کہا کہ عاشورہ کا روزہ یا تو صرف 10 کو رکھیں، یا 9 10 کو رکھیں، یا 10 11 کو رکھیں، یا 9 10 اور 11 کو رکھیں۔ تو لیکن چونکہ صحیح حدیث میں 11 کے مقابل میں 9 والی حدیث صحیح ہے، اس لیے کوشش کریں کہ 9 اور 10 کا رکھیں، اور اگر 9 کا رکھ نہیں سکے کسی وجہ سے تو 10 کے بعد 11 کا رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ایک سوال یہ ہے، جو بھی روزہ رکھیں گے تو 1 سال کے گناہ معاف ہوئیں گے، تو اس میں کبیرہ گناہ
है या फिर सगीरा गुनाह या फिर दोनों? के अहादीस जिसमें यह जिक्र है कि गुनाह माफ होंगे, इससे मुराद सगाइर लिए जाते हैं, कबाइर नहीं, सगाइर लिए जाते हैं, क्योंकि कबाइर के लिए तौबा और इस्तिगफार चाहिए। तो आमतौर से इस किस्म के अहादीस से जो है सगाइर मुराद जाते हैं। लेकिन आशूरा का जो दर्स है, हकीकत में इंसान को उस दर्स को समझ ले, और उसमें जो तौहीद का दर्स है, अल्लाह ताला की हक्कानियत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गालिबन शेख का नेटवर्क चला गया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसी के साथ एक क्लास ख़त्म करते हैं।